علیکم ویورز، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنولی۔ ویورز، آج ہم موجود ہیں محلہ اسپتال حویلیاں کے اندر، یہاں پر حمیدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے دفتر کے اندر ہم موجود ہیں۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ حمیدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن پچھلے 3 سے 4 سالوں کے اندر حویلیاں سٹی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر اپنا ورک کر رہی ہے، یتیموں بیواؤں مساکین کی مدد کر رہی ہے۔ کرونا کے دنوں میں بھی حمیدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن نے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آج جو حمیدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے آفس میں ہمارا آنا ہوا کہ حمیدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے رجسٹریشن کے جو مراحل تھے اس سے پہلے تاخیر کا شکار تھے۔ آج جو انتظامیہ کی جانب سے یہاں کا وزٹ کیا گیا، دورہ کیا گیا، شاید حمید صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ رجسٹریشن کے جو مراحل ہیں آج سے حمیدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو مراحل تھے وہ تکمیل کے مراحل کو پہنچ چکے ہیں، کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو میرے ساتھ ڈاکٹر الطاف گل صاحب موجود ہیں جو سیکٹری فائنانس کی ذمہ داریاں پچھلے 3 سال سے نبھا رہے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج حمیدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے رجسٹریشن کے جو مراحل ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان ٹائم نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں مدعو کیا۔ میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری جو حمیدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن تھی جو پچھلے 3 سال سے کام کر رہی تھی اور ہم جو نا رجسٹریشن کے مراحل سے گزر رہے تھے، تو الحمدللہ کہ یہ رجسٹریشن آج جو نا وہ کمپلیٹ ہوگی اور ہیڈ آفس سے آج جو نا وہ ہماری جو نا وہ تھوڑی سی جو نا وزٹ تھی، تو وہ بھی الحمدللہ جو اس کے سارے مراحل ہیں وہ بھی ہم نے طے کر لیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں شعبہ خدمت خلق کے جو چیئرمین ہیں حاجی امید گل صاحب، اور ہمارے جو ہے نا وہ شاید امید صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور جتنے بھی ہمارے ممبران یہاں پر موجود تھے، راشد صاحب موجود تھے، اور جن کا میں نام نہیں لے سکتا ہوں، ماشاءاللہ انہوں نے 3 سال میں ہمارے ساتھ مکمل کنٹریبیوشن کیا اور ہمارے ساتھ وہ ہمتاً جو ہے نا وہ چلتے رہے ہیں۔ تو ان سب ممبران کی کاوشوں کی وجہ سے آج ہم نے یہ بھی مرحلہ طے کر لیا ہے، اور ہم نے 3 سال میں الحمدللہ ہم نے بہت سے ویلفیئر کے کام کیے ہیں۔ حمیدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن نے صحت کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ہمارے جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پر صحت کی سہولیات میسر نہیں تھی، وہاں پر ہم نے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی بھی جو کرونا وائرس کی سچویشن ہے پاکستان میں اور پوری دنیا جو نا اس سے متاثر ہوئی ہے، تو اس میں جو ہم نے رول ادا کیا ہے، جو خاص کر ہمارا جو مزدور طبقہ تھا وہ بہت زیادہ ان کے مسائل تھے، اور ان کے جو کام تھا وہ بالکل نہیں تھا، وہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے، اور ان کے راشن کا بڑا مسئلہ تھا۔ تو ہم نے یہ جتنے بھی ممبران ہیں ان کی مدد سے اور اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے ان ممبران کی مدد سے ان کے گھروں تک جو نا وہ راشن پہنچایا ہے، اور بغیر کسی فوٹو سیشن کے ان کے ڈور تک جو نا وہ یہ راشن ہم نے بام پہنچایا ہے۔ اچھا سر، بالکل آپ کی بات بالکل بجائے یہ جو چیریٹی کا کام ہے، دیگر تنظیمیں ہمارے پاکستان کے اندر سروائیو کر رہی ہیں، وہ بھی یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں غریب لوگوں کے درمیان میں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا کام ہو جو حمیدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہو؟ ہم نے جو نا وہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں خاص کر جو نا ہیلتھ کے والے سے یہاں پہ جو ہاسپٹل کے مسئلے تھے، جو ہمارے یہاں پہ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پہ حویلیہ میں، تو اس کے بہت زیادہ پرابلم تھے۔ تو ہم نے جو نا وہ اس کو جو نا وہ ان کے جتنے بھی مسائل تھے، جتنے پرابلم تھے، وہ ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور جو ان کے جو اعلیٰ کار ہیں ان تک جو مسائل تھے، جو مریضوں کے مسائل تھے، اور جو وہاں پہ جو سہولیات نہیں تھی، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سے بہتر سہولیات ہوں، تو ان کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ اسی طرح ہم نے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت سارے اقدام اٹھائے ہیں، اور اسی طرح ویلفیئر کے حوالے سے جو یہاں پہ دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ روڈ نہیں ہیں، بہت سے صحت کے بہت سارے مسائل ہیں، تو ان کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے جو دور دراز کے علاقے ہیں۔ اس طرح کے آگے بھی ہم مستقبل میں انشاءاللہ جو نا وہ جہاں پہ دور دراز علاقے ہیں جن کے بہت سارے مسائل تو یہاں پر بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں، تاکہ وہ مسائل جتنی جلدی ہو ان کے حل وہ ہو سکیں۔ سر بہت شکریہ۔ جیسا کہ ڈاکٹر الطاف گل صاحب جو سیکٹری فائنانس ہیں، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نہ صرف لوگوں کی مالی معاونت کرتے ہیں بلکہ جو عوامی مسائل ہیں، جو عوامی ایشوز ہیں، روڈوں کے مسائل ہو گئے، ہاسپٹل کے مسائل ہو گئے، اور دیگر جو ہمارے معاشرے کے اندر ایشوز ہیں جن کو حکومت نے سالو کرنا ہوتا ہے، وہ بھی حمیدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آواز اٹھتی ہے اور وہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو ویورز آگے چلتے ہیں، ہمارے جو شعبہ خدمت خلق کے انچارج ہیں جناب حاجی امید گل صاحب، ان سے بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔
سر آج آپ کے رجسٹریشن کے جو مراحل ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اس رجسٹریشن کے مراحل میں آپ کو کن کن مسائل کا سامنا رہا ہے وہ آپ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتا دیجیے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے کچھ ضائع کیا ہے، لیکن آخرت کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا انشاءاللہ. آج سے کافی ٹائم لگ گیا ہمارا جو رجسٹریشن کے اوپر، کافی ٹائم لگ گیا. بہت مشکلات آئی ہیں پشاور میں، ایبٹ آباد میں بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں، لیکن الحمدللہ آج کے دن ہماری رجسٹریشن انشاءاللہ مکمل ہو گئی ہے. ہم تو کام کرتے ہیں صرف فی سبیل اللہ، آخرت کے لیے. تمام ہمارا کوئی بھی کام ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ نمود کے لیے نہیں ہوگا بلکہ آخرت کی فکر کے لیے ہوگا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم رجسٹریشن کرا کے، کیونکہ ہمارے راستے میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں اس کے حوالے سے کہ یہ کون سی میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، کیونکہ میں ذمہ دار آدمی ہوں. میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے شعبہ خدمت خلق کا چیئرمین بھی ہوں اور سرپرست اعلیٰ بھی ہوں. تو اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری یہ جو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے اور ہم انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے مکمل طور پہ ہم طاقت ہمارے اندر آ جائے. کیونکہ آج کل کا جو دورہ ہے بہت ہر جگہ پہ مشکلات کا سامنا ہے. کچھ ایسے مسائل ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو ہمیں اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج چیز مکمل ہو گئی ہے. یہ تمام ممبران جو ہیں آج اکٹھے بھی ہو گئے ہیں اور تمام کی جو وہ چیز ہوتی ہے تھانے سے ویریفیکیشن وغیرہ مکمل ہو گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے انتہائی اہم ذمہ دار ملک راشد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر رجسٹریشن کے حوالے سے آج میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام مراحل جو ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے سر اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ان ٹائم نیوز سے سجاد نونی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے آج جو ہمارا رجسٹریشن کا پروسیس تھا وہ الحمدللہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے جو اہلکار تھے انہوں نے آج وزٹ کیا، اور آج الحمدللہ انہوں نے ہمیں پہلا وہ جو سلسلہ ہوتا ہے رجسٹریشن کا وہ انہوں نے اوکے کر دیا. اس کے بعد آگے ہمارا جو باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور ہمیں اس کا سرٹیفکیٹ وغیرہ انشاءاللہ مل جائے گا، امید ہے. اس کے بعد باقاعدہ طور پر میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنا کام پورے اس کے پی کے اور ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر کھل کر سکے گی اور اپنی کارکردگی دکھائے گی انشاءاللہ. سر پبلک کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ سماجی طور پر ہم سوشل کے کام تو کر رہے ہیں. پینڈیمک میں اپنے کرونا کے دوران ہم نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی، کام کیے. اس کے علاوہ میں ایک میسیج آج دینا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ میسیج انتہائی ضروری ہے کہ جو جہیز کی لعنت ہے اس کے بارے میں آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تو یہ الگ ایک ٹاپک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آج اپنی قوم کو میسیج دینا چاہیے کہ جہیز کی لعنت ہمارے اس مسلمان کلچر میں سرایت کر گئی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ اس جہیز کی وجہ سے ہماری جو جوان بچیاں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، جس سے وہ کواری اپنی اس عمر کی سٹیج میں پہنچ جاتی ہیں جس کے بعد ان کی لائف کوئی راستہ نہیں رہتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہم میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہمیں اویئرنیس آگاہی کرنی چاہیے کہ ہمیں جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اپنی جتنی کوشش ہو سکے کرنی چاہیے. میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن سے عبدالحمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، انشاءاللہ میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو کہ پچھلے 3 سال سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، خصوصاً خدمت خلق کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم اس کو ہر گاؤں کی سطح پر، محلہ کی سطح پر اس کو انشاءاللہ ہم فعال بنائیں گے، اور انشاءاللہ
خدمت خلق کا جو جذبہ ہمارے تمام ممبران کے دلوں میں ہے، اس کو لے کر انشاءاللہ ہم گلی گلی نگر نگر انشاءاللہ نکلیں گے، اور اس میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کو انشاءاللہ ہم اپنی تحصیل اور اپنے ضلع میں اور بلکہ رفتہ رفتہ انشاءاللہ پورے ملک میں انشاءاللہ اس کو ہم فعال بنائیں گے، اور جذبہ خدمت خلق کے ذریعے انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت کریں گے، کیونکہ جیسا کہ بزرگوں سے سنا ہے کہ بعض اوقات انسان کو عبادت اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی جس مقام پر انسان کو خدمت پہنچا دیتی ہے۔ تو اس جذبے کے تحت انشاءاللہ میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن آئندہ بھی انشاءاللہ گزشتہ سالوں کی طرح اپنی کارکردگی انشاءاللہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا مظاہرہ کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کرتا دھرتا آغاز کرنے والے، ابتدا کرنے والے، تمام تر ذمہ داریاں اپنے سر پر لینے والے جناب شاہد حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آج تکمیل ہو چکی ہے میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی رجسٹریشن کی، تمام مراحل بخوبی احسن انداز کے ساتھ آپ نے نبھا دیے، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پہ آئے اور ہمیں کوریج دی۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد 2 سال پہلے تقریباً رکھی، تو پھر ہم نے آگے رجسٹریشن کے لیے کیس جمع کروایا، کچھ کرونا کی وجہ سے وہ پروسیس میں رہا لیکن اس کی تکمیل نہ ہو سکی، بیچ میں ایسے معاملات ہے، پھر کچھ اعتراضات لگتے رہے، مختلف پروسیس میں یہ چلتا رہا ہمارا سسٹم۔ تو آج الحمدللہ ہمارا رجسٹریشن والا جو سلسلہ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میں اس پر اپنی پوری کابینہ، اپنے ممبران جو ہمارے ساتھی تھے، دست و بازو تھے ہمارے جو ہمارے ساتھ رہے، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت کے آگے کہ اللہ پاک ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، ہماری مدد فرمائے تاکہ ہم یہ سلسلہ آگے چلاتے رہیں۔ سر بہت اچھا سر، آپ نے سابقہ ہسٹری میں ہم گائے بگائے دیکھتے رہے ہیں کہ بیواؤں یتیموں کے حوالے سے آپ ہیلپ کرتے رہے ہیں، دور افتادہ ایریاز میں فری میڈیکل کیمپ بھی آپ لگاتے رہے ہیں۔ تو سر مستقبل میں میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کون سا ایسا اقدام اٹھانے والی ہے جو دیگر جو ہماری فلاحی تنظیمیں ان سے کچھ ڈفرینٹ ہو؟ اس سلسلے میں ہماری کیونکہ ایک پوری جنرل کونسل ہے، ایگزیکٹو کونسل ہے، اس کا ہم اجلاس بلائیں گے۔ ہم نے انشاءاللہ آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے کرنا ہے مشاورت کے ساتھ، تو جو بھی انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ ہمارا لائحہ عمل ہوگا فائنل، اس پہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے۔ کوئی کام بھی ہم ایسا نہیں کرتے جو ہم اکیلے اپنے اس پہ کریں، تو جو بھی کوئی پروجیکٹ ہو، کوئی سسٹم ہم آگے چلانا چاہیں تو اس کے لیے ہماری باضابطہ مشاورت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ مشاورت میں ہم جو بھی طے کریں گے اسے ہم پھر میڈیا پہ بھی لائیں گے، آئندہ کا لائحہ عمل انشاءاللہ ہم اسے ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سر ویل ہو گیا۔ اچھا سر، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جو ہمارے معاشرے کے اندر ضرورت مند لوگ ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، تو میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا پیغام انہیں دینا چاہے گی؟ میں تو یہی ان کے لیے پیغام دوں گا کہ جو کر رہے ہیں تعاون، تو اللہ پاک ان کا تعاون قبول کرے، بلکہ جو مزید لوگ اس طرح سے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنے طور پہ بھی کریں، ایسے لوگوں کی امداد کریں۔ ہمارا جو پلیٹ فارم میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہے اس پہ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، تو انشاءاللہ ان کا پیسہ، ان کا فنڈ جو ہے، جو ان کا تعاون ہوگا وہ انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ مستحقین تک انشاءاللہ ایک ایک پائی ان کی انشاءاللہ پہنچے گی۔ ویورز، سب سے اچھی بات ہے حویلیاں کے لیے کہ آج میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے رجسٹریشن کے مراحل جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں۔ میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن نہ صرف حویلیاں کے اندر بلکہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر گزشتہ 3 سالوں سے کام کر رہی ہے۔ ہمیشہ جو غریبوں بیواؤں کی مدد کے لیے فرنٹ لائن پہ رہی ہے، ساتھی جو بھی کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے وہاں پہ فرنٹ لائن کا کردار میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ادا کیا گیا ہے۔ آج جو تکمیل کا مراحل ہوئے ہیں میڈیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے رجسٹریشن کے جو ذمہ داران ہیں ان کی جانب سے مبارکباد بھی پیش کی گئی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ اور دوسرا سب سے بڑھ کر آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری فلاحی تنظیمیں ہیں، ہمارے جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا کریں۔ یہ ہمارے ادارے جو ہیں، سرکاری ادارے جو ہیں، ہمارے نجی ادارے جو ہیں، ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، کیونکہ یہ ہمیشہ ویلفیئر کے کاموں میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ ویورز، ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ان ٹائم نیوز ٹی وی کے کیمرہ مین ذاکر خان کے ساتھ سجاد تنولی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔